لق لمقل لمق لقل لم لمقل لق اندر دمکن دمک دکن دم دمکن دک از نرگس مستان تو ہم بے دل و حیران عاشق شمکن شمک شکن شم شمکن شک آمد برے من کے یار کہ وقت سحر ترسید زکے سے خسم خسمش کے بدر دادم چبو صبر کجا بر لب بد نچ بد عقیق چو بد چو شکر. کہ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے، اور آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے اپنے بچپن کے حوالے سے پیر صاحب کہ آپ کا بچپن کیسے گزرا، کہاں تعلیم حاصل کی؟ اور شکریہ نظامی صاحب، میں نے اپنے یعنی گھر پر ہی تعلیم حاصل کی ہے. میرے استاد مرحوم کا نام مولانا فتح محمد صاحب مرحوم ہے، اور وہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے مرید تھے. اور وہیں جو درس نظامی کی جو میں نے تکمیل کی ہے وہ استاد العلماء مولانا فیض احمد صاحب جو ہماری درگاہ کے مفتی تھے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، ان سے میں نے درسیات کی تکمیل کی، فنون کی کتابیں پڑھی. فارسی ادب میں نے مولانا فتح محمد صاحب سے پڑھا، عربی کی کتابیں صرف ناو منطق وغیرہ اس کی کتابیں بھی ان سے پڑھی، کچھ ان سے پڑھی. اور پھر قاری محبوب علی صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے فن قرأت بھی پڑھا، قرأت بھی ان سے سیکھی. تو اس طرح میری فاضل فارسی کا میں نے 14 سال کی عمر میں امتحان دیا، اس وقت میری 14 سال عمر تھی. تو بس پھر علم و ادب کے حوالے سے، قرآن و سنت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو مطالعے کا ذوق بخشا، تو رات دن کی محنت اور لگن نے بس. میں ایک تو بات آپ کی بہت میں بخوبی یہ جانتا ہوں کہ آپ کا سلسلہ جو ہے وہ ظاہر ہے علمی خاندان ہے، علمی گھرانہ ہے، اور اس اثر سے آپ نے علم یہ حاصل کیا ہے. اور اس میں جو بچپن میں جو ہوتا ہے وہ آپ کی آنکھ اسی ماحول میں کھلی ہے. تو اس ماحول میں جب آپ نے سب سے پہلے مطلب کس چیز کو آپ محسوس کرتے ہیں، کہ قرأت کو یا نعت کو یا کس سوال؟ نظامی صاحب آپ چونکہ ماشاءاللہ نظامی بھی ہیں اور نظامی تقاضوں کو سمجھتے بھی ہیں، ہمارا ماحول خانقاہی ہے. تو بچپن سے جب میں نے آنکھ کھولی تو یہی بزرگان دین کا کلام سنا. قوالی میں ہماری درگاہ میں قوالی ہوتی ہے، آج بھی ہوتی ہے. تو میرے دادا حضرت غلام محی الدین المعروف حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے میری تعلیم پر پوری توجہ دی. عربی اور فارسی کا بالخصوص مجھے علم دیا، دلوایا اور خوب نگرانی فرمائی. تو اس ماحول یعنی بچپن سے ہی میں یعنی کلام اساتذہ، جامی، حافظ اور اساتذہ کا کلام سننے کو ملتا رہا. تو پھر اس سے جو اندر میری شاعری تھی، ایک جذبہ تھا اور فطری جو ایک شاعرانہ مزاج تھا، اس کو بڑی جلا ملی. تو پھر میں نے شعر بھی کہنے شروع کیے. تو ایک ماحول کا اثر بھی تھا. لیکن آپ کی جو کلاس میں جیسے ہوتا ہے ایک ماحول میں، ظاہر آپ انڈیویجولی نہیں ہوں گے، اور کلاس میں کتنے لوگ تھے آپ کے؟ میں کلاس میں سکول گیا ہی نہیں. اچھا. میں سکول پڑھا ہی نہیں، نہ کالج پڑھا نہ سکول پڑھا. میں نے اپنے گھر پر یعنی درس لیا. جو کچھ میں جانتا ہوں کہ میرے استادوں نے، ہم چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھے، اور ہم نے ہمارا کوئی خاص انتظام نہیں ہوتا تھا. میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں تمہیں موٹر بھی لے کر دے سکتا ہوں، سارا اہتمام کر سکتا ہوں. لیکن میرے استاد کیونکہ متوسط درجے کے آدمی تھے، تو وہ مجھے اپنے ساتھ، ہم بسوں پہ جاتے تھے. تو ہمیں ایک عام غریب آدمی جس طرح پڑھتا ہے اس طرح میں پڑھا. 12 سال میں ان کے ساتھ رہا، ان کے گھر پر پڑھا. تو ایک عام زندگی جس طرح ہوتی ہے. اچھا، مجھے بات سمجھ آتی ہے کہ یہ کیوں ایک آدمی کار افورڈ بھی کر سکتا ہے، لے کے دے بھی سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ نہیں جی آپ اس طرح سے زندگی گزاریں. اصل یہ کوئی تربیت کا حصہ ہے؟ یہ حصہ ہے بالکل. اور میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے دادا علیہ رحمت نے مجھے بچپن میں جس ماحول سے میں رکھا اور جو مجھے درس دیا. مثلا ہمارا استادوں کا یہ حکم ہوتا تھا کہ تم اپنے جوتے خود پالش کرو. صاحبزادگی کی، پیر ہونے کی بو آ جاتی ہے، انسان میں تکبر آ جاتا ہے. وہ کہتے تھے کہ یہ کبر اور بڑائی جو ہے اپنے آپ سے نکالو.
تو اپنا کام کہہ سکتے ہیں تزکیہ نفس جو ہے اس حوالے سے ابتدا تو وہیں سے ہمیں کرائی گئی. اب بڑے ہو کر ہم وہ تزکیہ نفس کریں یا نہ کریں، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی ابتدا سے یہی درس دیا. آپ کو اس وقت یہ محسوس ہوتا تھا کہ اس وقت تو جی بہت بچپن تھا، اس وقت کچھ چیزیں خلاف طبیعت بھی ہوتی تھی. یا اب مطلب ہے جی کہ لاکھوں لوگ ہاتھ چومنے والے ہیں، عزت کرنے والے ہیں. اب انسان وہ ہم استادوں کے گھر جاتے تھے تو استاد کھڑے ہوتے تھے، وہ کہتے تھے اپنے جوتے خود پالش کرو، اپنا کام خود اٹھ کے کرو، تمہارے ہاتھ ٹوٹتے ہیں تم خود کیوں نہیں کرتے. اپنے بیٹوں کو وہ منع کر دیتے تھے کہ یہ خود کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ چلے کہ میں عام آدمی ہوں، کوئی خاص آدمی نہیں ہوں. یہ میرے دادا صاحب کی تربیت تھی. تو اس لیے کہ جو عجب، نخوت، خود پسندی اور کبر جو آ جاتا ہے، کیونکہ دو چار آدمی ملنے والے ہوں تو وہ بھی انسان جو ہے وہ بھی زمین پر پاؤں نہیں رکھتا. تو جس کو لاکھوں لوگ ملے، پھر ہاتھ بھی چومیں، پھر عزت کریں، اتنی تکریم کریں. تو بزرگوں کا مزاج ہمارا ایسا تھا کہ ہمارے صوفیاء نے جو تعلیم دی اور اسی انداز سے وہ ہماری تربیت کرنا چاہتے تھے. تو اس میں کہاں تک ہم کامیاب ہوئے تو کوشش تو کی جاتی ہے. مجھے ایک بات ذہن میں آتی ہے پھر صاحب بڑی، کہ ایک طرف تو آپ دیکھتے ہیں کہ جی لاکھوں لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں، تقدس ہے اور مطلب ایک سلسلہ ہے. دوسری طرف استاد کہتا ہے کہ نہیں تم خود جوتے پالش کرو. ٹھیک ہے نا. تو آپ بچپن میں یہ کیا فیل کرتے ہیں کہ یار یہ کیا مطلب بچپن میں تو مجھے غصہ آتا تھا جی. اور کیا آپ کو غصہ کبھی استاد پہ بھی آیا؟ نہیں، استاد پہ اس طرح تو نہیں، لیکن میں اچھا نہیں سمجھتا تھا اس بات کو. اب میں غلط بات تو نہیں کر سکتا نا، سچ میں کہہ رہا ہوں کہ اچھا نہیں سمجھ. جب شعور بالغ ہوا، جب سمجھ آئی کہ واقعی یہ میرے لیے اچھی بات ہے، جو کچھ یعنی بہت یہ عرصہ گزرنے کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ جس ماحول میں مجھے رکھا گیا وہ میرے لیے بہتر تھا. مثلا بسوں میں جانا، دھکے کھانا، عام لوگوں میں کھڑے ہو جانا. ایک درگاہ کا، میں بہت بڑے دادا کا پوتا ہوں. اللہ نے ہمیں بڑا فضل کیا ہے، اللہ نے پیسہ بھی دیا ہے، دولت بھی دیا ہے، سب کچھ عطا. لیکن اس کے باوجود سٹاپوں پر دھکے کھانا، 4-4 گھنٹے ہم کھڑے رہتے تھے. تو کیا محسوس کرتے ہیں کہ ایک اتنے بڑے دادے کا بس ہو کے بس کے سامنے کھڑا ہو میرے دادا کی. اور اچھا، میں اس گفتگو سے جو نتیجہ نکالنا چاہ رہا ہوں یا بات جو کرنا چاہ رہا ہوں، جو میرا مقصد ہے اس بات کرنے کا، کہ آج کے دور میں استاد کا شاگرد کا یہ رشتہ جو ہے، کیا محسوس کرتے ہیں کہ یہ وہ ادب ختم ہو گیا؟ وہ ادب ختم ہو گیا جو ہم نے دور دیکھا ہے. جو ہمارے استاد، یعنی میرے دادا کی میں آپ کو بات سناؤں. حضرت باؤ جی کو جب وہ جون پور کے قاری صاحب تھے، وہ پڑھاتے تھے تو وہ مارتے بھی تھے. تو پیر میر علی شاہ صاحب کو کسی نے شکایت لگا دی کہ آپ کا ایک ہی بیٹا ہے تو اس کو یہ سر عام مارتے ہیں اور ہمارا جو ہے جذبات سے کھیلتے ہیں، آپ ہمارے پیر کا صاحبزادہ ہے. تو میرے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ تم اس کے دشمن ہو، یہ اس کا خیر خواہ ہے، اور میں نے اس کا گوشت پوست جو ہے وہ اس کے پر جائز کر دیا ہے، اسے مارے، جو کچھ کرے، اس کی زندگی بنے گی، خبردار تم اس کے میں کچھ دخل دو. تو جو استادوں کا احترام تھا، اور میں آپ کو پیر میر علی شاہ صاحب کے متعلق بتاؤں کہ جن گاؤں میں وہ اساتذہ سے پڑھتے رہے، تو اگر اس گاؤں کا کوئی آدمی بھی آ جاتا تھا تو پیر میر علی شاہ اس کی عزت کے لیے بعض اوقات کھڑے ہو جاتے تھے. کیا بات ہے کہ اب میرے استاد کے شہر کا آدمی آیا. تو یہ ایک مقام ہے استاد کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں، اور خاص طور پہ برِ صغیر کی تاریخ میں، یہ ہمیں ملتا ہے استاد اور شاگرد کا ایک رشتہ. اور اس میں استاد کا جو رتبہ ہے یا مقام ہے وہ والدین سے، باپ سے بھی بڑھ کر ہے. یہ آپ نے صحیح فرمایا. سقراط کا ایک قول مجھے یاد آ رہا ہے کہ ماں باپ انسان کو آسمان سے زمین پر لاتے ہیں، اور استاد تعلیم دے کر زمین سے انسان کو آسمان تک پہنچاتا ہے. ماشاءاللہ، یہ سقراط کا ایک قول ہے. بہت اچھے. تو میں اس میں عرض کر رہا تھا کہ میرے دادا علیہ رحمت کا مطلب اصل میں یہ تھا کہ تاکہ میں عوام کی غریبانہ جو احساسات ہیں غریب لوگوں کے، وہ میں محسوس کروں، قریب سے دیکھوں کہ غریب آدمی کس طرح بس میں کے انتظار میں کھڑا رہتا ہے، وہاں یا اس کی زندگی کیسی ہے، سختی. وہ اصل میں مجھے فرماتے تھے کہ ایک وقت آئے گا تجھے اللہ بہت کچھ دے گا، لیکن جو میں ٹریننگ تمہیں دے رہا ہوں وہ ایک عام انسان کی دے رہا ہوں تاکہ تمہیں غریبوں کا احساس رہے. عام غریب سطح کے جو لوگ ہیں ان کے گھر جا کر جو دال ساگ ان کے پاس ہو، تاکہ ان کے ساتھ مل کر زمین پر بیٹھ کر کھانے میں تمہیں کوئی عیب محسوس نہ ہو. مطلب زندگی کی جو اصل روٹ ہے، ابتدا ہے یا جو حقیقت ہے، اس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں. تو یہی فقیری ہے، فقراء کا یہی طریقہ ہے. اور یہ آج کے مطلب استاد کا ویسے کیا مقام کیا ہے آج کے دور کے حوالے سے، تو میں بعد میں بات کروں گا. لیکن آپ نے مطلب
کیا محسوس کرتے ہیں کہ استاد کا دراصل مقام کیا ہے اور شاگرد کی کیا ذمہ داری ہے؟ جی استاد کا مقام یہ ہے کہ دیکھیں نا جی کہ جو تعلیم دیتا ہے ایک کورے ان پڑھ جاہل آدمی کو جو علم کی دولت سے مزین کرتا ہے، اس کا مقام آپ دیکھ لیں کہ قرآن مجید میں کیا ہے، حدیث مبارکہ میں کیا ہے، حضور کی سیرت میں ان کا کیا مقام ہے، ہمارے بزرگوں کو دیکھیں، اولیاء اللہ کو دیکھیں کہ اتنے ولایت اور مرتبے پر پہنچنے کے باوجود بھی استاد کا احترام جو ہے وہ اس میں کوئی کسر انہوں نے باقی رکھی۔ لیکن آج جو ہمارا انحطاط ہے تعلیمی طور پر کہ ہم گر چکے ہیں، ہمارے اندر ڈگریاں ہم نے اٹھائی ہیں، میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ میں کسی سکول میں نہیں گیا، کسی کالج میں نہیں گیا، لیکن اللہ کے فضل سے جو بات میں کوئی علم کا دعویٰ نہیں کرتا تو لیکن جتنا بھی ہے مجھے تو اللہ کے فضل سے اہل علم سے دو چار باتیں ہم بھی کر لیتے ہیں۔ تو اصل میں ڈگریوں سے کالج میں جانے سے تعلیم حاصل نہیں ہوتی، انسان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور آج کل تو بطور خاص یہ جتنے مدارس ہیں یہ ایک بس فارمیلٹی پوری کرتے ہیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے جو اساتذہ متقدمین تھے، جو پرانے گاؤں میں رہنے والے، بالکل اتنے یعنی جید علماء کہ یہ شہر کے جو علماء ہیں یا مدرسین ہیں ان سے ایک جملہ میں بات بھی نہیں کر سکتے، اتنے متبحر علماء تھے۔ آپ کے میں دیکھ رہا تھا وزٹنگ کارڈ پہ کہ نصیر الدین نصیر، یہ نام کے ساتھ اضافہ ہے نصیر کا، یہ عام طور پہ شاعر کی ہوتی کیفیت، تو کیا آپ شاعری جو ہے ظاہر آپ کرتے ہیں؟ جی جی۔ تو آپ کی شاعری کس حوالے سے شاعری ہے؟ نعتیہ شاعری ہے، غزل کی شاعری ہے یا جدید شاعری؟ تھوڑی سی مجھے نظام صاحب آپ نے جیسے کہا کہ بچپن سے ہو گئی تھی ویسے تو نظام صاحب بڑا دلچسپ سوال ہے، آپ کو حیرت ہوگی کہ میں نے فارسی، عربی، اردو ادب اتنا پڑھا ہے کہ میں نے اپنی عمر سے کہیں زیادہ پڑھا، اس کا مطالعہ کیا ہے۔ جی جی۔ تمتع زہر گوشہ یافتم، زہر خرمن خوشہ یافتم، بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ تو اصل میں یہ ہے کہ میں بنیادی طور پر غزل کا شاعر ہوں، پھر میں نے غزل میں جب ذرا پختگی آ گئی تو پھر میں نے نعت بھی کہی۔ میں نے بحمداللہ تمام اصناف سخن میں شعر کہے ہیں، تمام اصناف سخن میں، مسدس اور رباعیات، قطعات، اور رباعی آپ کو پتہ ہے کہ بڑی مشکل چیز ہے، اور غالب جیسا آدمی اور عمر خیام جیسا آدمی آخری عمر پہ اس نے 70 رباعی، اس کی جو صحیح رباعی ہے وہ 70 ہے۔ تو یعنی رباعی کہنا اس کے یعنی 24 تو اوزان ہیں، مرزا بیدل رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں بہت اوزان کہے، تو اس کے 50-60 ہزار اوزان بنتے ہیں 4 بسروں کے۔ پھر صاحب اس پہ بات کریں گے، اس کی تفصیل میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اب میں یہ سوال صرف اتنا ہے کہ شاعری آپ نے کون کون سی زبان میں کی ہے؟ میں نے عربی میں کی، فارسی میں کی، اردو میں کی، سرائکی میں کی، اور پنجابی میں کی ہے جی، اور پوربی میں بھی کی۔ اچھا ماشاءاللہ۔ تو آپ ہفت زبان شاعر ہیں؟ جی الحمدللہ۔ آپ اس وقت کوئی ایک شعر جو ہے، آپ صرف ایک شعر، کوئی غزل کا کوئی شعر اگر آپ کو سنانا چاہیں، بعد میں چلتا رہے گا سلسلہ۔ جی غزل کا، اور اگر ہو سکے تو ترنم کے ساتھ ہو جائے۔ میں ترنم سے سناؤں گا، لیکن وہ میں 2-4 شعر پھر سناؤں گا، ایک سے کام نہیں چلے گا۔ ہمیں جب کہ اپنا بنا لیا تو ہے ربط کس لیے ہم سے کم، ہمیں جب کہ اپنا بنا لیا تو ہے ربط کس لیے ہم سے کم، یہ حجاب کیا، یہ گریز کیوں، رہیں سامنے تو وہ کم سے کم، یہ حجاب کیا، یہ گریز کیوں، تیرے آستاں کا فقیر ہوں مگر آپ اپنی نظیر ہوں، میری شان فقر جہان میں
نہ ملے گی شوکت جم سے کم، وہی نسبتیں وہی رفعتیں وہی رونقیں وہی عظمتیں، وہی نسبتیں وہی رفعتیں وہی رونقیں وہی عظمتیں، میرے دل میں جب سے وہ ہیں مکین، نہیں یہ مکان بھی حرم سے کم، میرے دل میں جب سے وہ ہیں مکین، نہیں یہ مکان بھی حرم سے کم۔ اور شعر عرض کر رہا ہوں، تیرے ابروؤں کی حسین کماں نظر آ رہی ہے فلک نشان، نہ کرشمہ قوس قزح سے کم، نہ کشش ہلال کے خم سے کم۔ یہ چند شعر میں نے پیش کر دیا۔ بہت اچھی، بہت اچھی، بہت خوب، بہت خوب۔ میں جیسے کہ پیر صاحب وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے شاعری کے حوالے سے بھی، تو میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ مختلف زبانوں میں آپ نے شاعری کی ہے، تو آپ کو کس زبان میں شاعری کرنا اچھا لگا؟ جی ہاں، شکریہ نظامی صاحب۔ میں اصل میں آپ کو بتاتا چاہتا ہوں کہ دو چیزیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے جو مفکرین اور بڑے شاعر گزرے، امیر خسرو ہو گئے، جی جی، تو اس طرح کے بڑے بڑے مرزا بے دہلوی ہو گئے اور بڑے بڑے اساتذہ، انہوں نے کمال کیا ہے۔ اب انہوں نے انسانی جو رسم و رواج ہے، امیر خسرو نے تو وہاں تک بھی گئے، اور اب حقلہ پن ہے، جی جی، یہاں شادی بیاہ کے جو رسوم ہیں ان میں بھی انہوں نے گانے لکھے، اب گائے جاتے ہیں، تو طبلہ، سرنگی اور ستار وغیرہ ایجاد ان کی ہے، راگ بھی کتنے ایجاد ان کے ہیں، تو وہاں تک بھی گئے کہ حقلہ آدمی ہے، توتلا، وہ بات کرتا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے زبان کی پریکٹس کے لیے یعنی ایک ایسے لفظ ایجاد کیے ردم میں کہ سامعین سن کر حیران ہوں گے کہ ہمارے اولیاء نے، صوفیاء نے کیا کیا کام کیا۔ مثلا یہ 11 ماترے میں ہے، اس کی تال 11 ماترے میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آ لق لمقل لمق لقل لم لمقل لق اندر دمقن دمک دکن دم دمکن دک از نرگس مستان تو ام بے دل و حیران عاشق شمکن شمک شکن شم شمکن شک۔ تو یہ خسرو کو دیکھیں ربائی، اور یہ 11 ماتروں میں ہے۔ اچھا اب دیکھیں ہمارا ایک حبیب قانی شاعر ہے، تو یہ شاعری میں انہوں نے کیا کمال کیے، 2 توتلے یعنی حقلے، ایک بوڑھا اور ایک نوجوان آپس میں بات کر رہے تھے۔ اب پوری جو فارسی جانتے ہیں، مثلا میں جانتا ہوں اور میرے سامعین کروڑوں آدمی سن رہے ہیں، تو وہ جو فارسی جانتا ہے وہ کہانی کا دیوان نکال لے اور پڑھ لے، کیا اس نے کمال کی ہے۔ 2 حقلے بات کر رہے تھے، ایک بوڑھا اور ایک بچہ، تو اس نے اس حقلے پن کو لفظوں میں بیان کیا ہے، بات بھی کی ہے کہانی نے اور اس کو بیان بھی کیا۔ کہتا ہے کہ پیر کے لال سحر گاہ بطفل الکن می شنی دم کے بدی نو ہمی ران سخن کیز زلفت شششامم سس صبحم تاریک وید چہرت شششامم سس صبح روشن تتتریا کیمو بے شششہ دے للبت سس صبرو تتتابم رر رف تز تتتن پیر گفتہ و واللہ کے معلوم استی کہ گنگو للالم ببخلا کے زمن ہا ہا ہفتہ ہا ہا ہشتاد سے سال است فضوں کہ زادم من بے چارد مادر الکن طفل گفتہ مم من را تو تقلید مکن گم شوز برم اے ککم تر از من مم خواہی مم مشتے بککلت بزنم کہ بیفتد مم مغزت مم یانے ددہن مم من ہم گنگم مم مسلے تو ہم گنگی مم مسلے مم من۔ دیکھیں یہ پوری گفتگو ہے، یہ فارسی زبان میں ہے اور حقلہ پن بھی اس میں چل رہا ہے۔ بات اصل بات یہ ہے کہ سچی بات ہے، چونکہ میں تو فارسی نہیں جانتا اور واقعی، لیکن موسیقی کا بیان کرنے کا ایک ردم ہوتا ہے، دیکھیں پورے وزن میں نے محسوس کرنا، اور یقین کریں کہ مجھے وہ ردم جو ہے ٹھیک ہے نا، جس نے اثر کیا ہے، میں اس ردم سے یقیناً متاثر، یعنی اس کا ردم میں پڑھنا بھی مشکل ہے وہی نا، جب تک، چونکہ میں موسیقی بحمداللہ موسیقی چونکہ چشتی نظامی میں نام کا نہیں ہوں،
میں کام کا چشتی نظامی ہوں بحمداللہ. تو میں موسیقی بھی جانتا ہوں، میں نے سیکھی کسی سے نہیں ہے، یہ گاڈ گفٹ ہے. بڑے بڑے موسیقار میرے سامنے ذرا گانے سے بجانے سے گھبراتے ہیں. میں سمجھتا ہوں میں شاعری میں اور موسیقی میں میں اگر یہ سوال کر لوں آپ سے اس وقت کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو شاعری ہے اس کے ساتھ موسیقی کا ذوق ضروری ہے؟ امیر خسرو کو دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہیں. جو ردم ہے، تال کا ایجاد کا انہوں نے ایجاد کیا ہے. شاعر جب تک وہ ردم نہیں جانتا، ردم تو کل فی فلک یسبحون، قرآن میں آتا ہے کہ ہر جرم فلکی اپنے محور مقررہ میں تیر رہا ہے. تو جو مقررہ میں تیر رہا ہے وہ ردم کے ساتھ تیر ہے. اصل میں موسیقی میں جو بنیادی چیز ہے وہ ردم ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بے سرا ہو تو وہ برداشت ہو جاتا ہے، بے لے جو ہو وہ برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ اصل پوری کائنات ردم میں چل رہی ہے. آپ اگر گاڑی جا رہی ہے تو آپ سیدھا اتریں، اسی ردم میں تھوڑی سی دیر دوڑیں تو آپ بچ جائیں گے، اور اگر الٹا آپ اتریں گاڑی جا رہی ہے تو آپ کا منہ لگے گا زمین پر، کیونکہ آپ بے تال ہو، بے ربط ہو گئے. تو تال لے جو ہے یہ پوری دنیا، پورا آسمان، زمین، ستارے، ہر چیز ردم میں ہے. تو اس ردم کو سمجھنے کے لیے ہمارے جو صوفیاء سلف تھے، مثلا رودکی ہے ہمارا شاعر ہے فارسی، وہ ایک ربائی میں اندازہ لگائے کہ وہ کتنے ٹکڑے پیش کرتا ہے ردم میں. جی آمد برے من کے یار کہہ وقت سحر، ترسید زکے ز خصم خصمش کے پدر، دادم چے بوسا بر کجا بر لب و بر لب بدھ نہ چے بدھ عقیق چوں بدھ چو شکر. اب دیکھو یہ سب اتنے ٹکڑے اس میں ایک ردم میں، ایک ربائی میں. اب اس کو یوں پڑھیں، آمد برے من کے یار کہہ وقت سحر، ترسید زکے سے خصم خصمش کے پدر، دادم چے بوسا بر کجا بر لب بر لب بدھ نہ چے بدھ عقیق چوں بدھ چو شکر. اس کو پڑھنا بھی مشکل ہے جس طرح میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. تو ردم کے سوا یہ ایک ذوق ہے، ایک ذوق ہے. جس کو ذوق نہیں ہے موسیقی سے، قوالی سے، اور آج کل کی قوالی کو تو میں بھی نہیں پسند کرتا، کیونکہ اس میں نہ وہ طرزیں رہی ہیں، نہ وہ بزرگوں کا کلام رہا ہے، نہ وہ تال رہا ہے، نہ وہ لے رہی ہے جی، نہ وہ بول رہے ہیں، ری مکس سا کام ہو گیا. بس یہ پاپ میوزک، پاپ کا میں ویسے بھی گناہ ہوتا ہے، پاپ کا معنی ویسے بھی گناہ ہوتا ہے. یہ پاپ میوزک ہے، یہ میوزک گناہ ہے جو آج کل کی ہے. تو صوفیاء کے جناب ان کی جانیں نکل گئیں، ان کی روح پرواز کر گئی. یہ موسیقی وہ چیز ہے، لیکن اسی کو اوڑھنا بچونا بچا لینا کہ اس کے بغیر اللہ نہیں ملتا، یہ بھی غلط بات ہے. کسی کو حدیث پڑھانے سے اللہ ملتا ہے، کسی کو قرآن پڑھانے سے اللہ ملتا ہے، کسی کو یعنی اور کچھ ایسی چیزیں ذوق کی کرنے سے اللہ تو جس انداز سے بھی کسی کو مل جائے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے سوا اللہ نہیں ملتا، وہ غلط ہے. نہ وہ قوالی سے ملتا ہے. تو قوالی کو میں جو پیش کر رہا تھا، یہ ایک شریعت کے دائرے کے اندر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاتی فرماتے تھے کہ 3 چیزیں قوالی کے لیے ضروری ہیں: زمان، مکان، اخوان. یعنی جگہ پہلے متعین ہو، کوئی روڈ بار نہ ہو، چوک جس میں عوام رش ہو. دوسرا زمان، وقت مقرر ہو جی. اس کے بعد اخوان، اپنے ذوق کے آدمی بیٹھے ہو، ان میں قوالی جائز ہے. ٹھیک ہے نا. ایک آدمی اندر آ گیا، وہ گھس گیا اندر، تو اس دن ذوق نہیں ہوا. حضرت خواجہ قطب صاحب نے حضرت بابا فرید صاحب سے فرمایا کہ فرید آج کوئی ذوق پیدا نہیں ہوا، اللہ کی طرف رجوع پیدا نہیں ہوا، کوئی نیا آدمی اندر آ گیا. تو حضرت نے عرض کی حضور سب لوگ آپ کے وہی مریدین بیٹھے ہیں، ہم بیٹھے ہیں. فرمایا نہیں، کوئی بات ہے. ایک آدمی پیچھے سے اٹھا، اس نے کہا حضور میں یہ دروازہ بند ہوتے ہوتے اندر گھس گیا تو میں بیٹھ گیا. فرمایا کیوں آیا؟ اس نے کہا جناب میں تاجر ہوں، دلی میں آیا ہوں. میں نے کہا کیا سوچ رہا تھا؟ یہ سوچ رہا تھا کہ جناب ابھی سما ختم ہوگا تو میں آپ سے دعا کے لیے عرض کروں گا کہ دنیا میں مجھے 4 پیسے بچ جائیں، کاروبار بچ. فرمایا ظالم تو نے دنیا کا خیال ہماری مجلس میں لا کر ہمارے سارا ذوق کا بیڑا غرق ہو گیا کہ ہماری تار جو ہے اپنے مالک سے مل نہیں سکی. تو اندازہ لگائے کہ دنیا کے خیال کی وجہ سے قطب الدین بختیار کاکی اور بابا فرید جیسے لوگوں کی مجلسیں جو ہیں وہ اجڑ گئیں کہ مالک سے مل نہیں سکے، رابطہ نہیں ہو سکا. تو آج جو ہم پیر فقیر جو روپ دھار کر ہم روحانی خود کو ظاہر کرتے ہیں پکے دنیا دار، بقیہ دنیا داروں کے بھی باپ ہیں ہم. تو پھر ہمیں روحانیت ہم سے کون متاثر ہو؟ جب ہے ہی دنیا ہم میں تو کون متاثر ہو؟ اس لیے لوگ بھاگتے ہیں ہمیں چھوڑ کر قبر والوں کے پاس، معین الدین اجمیری کے پاس اجمیر شریف بھاگتے ہیں، غوث پاک کے پاس بغداد شریف جاتے ہیں، بزرگان جو سلف ہیں ان کے پاس جاتے ہیں کہ ان زندوں سے تو وہ دنیا سے جو چلے گئے ہیں وہ اچھے ہیں.